الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ بےکس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ حضرات ابھی دیکھ رہے ہیں الطارق نیٹ ورک۔ میں آپ کے سامنے خدمت حاضر محمد شہید رضا الطاری، میں آپ کے سامنے کچھ قرآن حدیث کے بارے میں قرآن حدیث کی بات میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اس سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے گا اور ہو سکے تو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور دوسروں کو بھی شیئر کیجیے گا تاکہ آپ کو بھی ثواب ملتا رہے کہ جو نیک کام کرتا ہے اور نیک کام کو پھیلاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ثواب لکھ دیتا ہے۔ تو اگر آپ جتنا شیئر کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دے گا۔ بہرحال آئیے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد بارک وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات علماء کرام اور طلباء کرام اور مبلغ دعوت اسلامی، یعنی جو دعوت اسلامی میں مبلغ ہے ان سے آپ حضرات ضرور سماعت فرماتے ہوں گے، سنتے ہوں گے کہ جب بھی کوئی بیان کرتے ہیں یا کوئی اچھی بات کرتے ہیں اس سے پہلے درود شریف کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ تو میں بھی اسی طور و طریقہ پر عمل کرتے ہوئے آپ کے سامنے درود شریف کا ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں کہ اللہ کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص قیامت کے دن میرے زیادہ قریب ہونا چاہتا ہے، یعنی جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہوں دنیا آخرت کے اندر، تو اس سے چاہیے کہ دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھے، یعنی کثرت کے ساتھ زیادہ کے ساتھ درود پاک پڑھے۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ کل بروز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سوا کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا اور انہی سے شفاعت کا دروازہ کھلایا جائے گا۔ اور کل بروز قیامت سایہ میں وہی شخص ہوگا جو دنیا کے اندر درود پاک پڑھے ہوں گے، بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ تو پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے علاوہ بہت سے فضائل و برکات ہیں درود شریف کے، آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، لیکن میں اپنے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے جب وہ فرما رہے تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے کہ تم غم نہ کھاؤ، یعنی غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ قرآن میں جہاں بھی دیکھیے گا غمگین کا تذکرہ ہوا ہے، بلکہ اس کے علاوہ بھی الگ الگ آیات تذکرہ ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے، یعنی جو اچھائی کام کرتا ہے، جو اچھائی میں لگ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، یعنی اس کے کام کو پورا کر دیتا ہے۔ جو رکاوٹیں آتے ہیں اس رکاوٹوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرما دیتا ہے۔ آج میں آپ کے سامنے فضائل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کروں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے، اور ان کا نام آپ حضرات بہت سنتے ہوں گے، اور بلکہ کچھ لوگ ہیں دنیا کے اندر جو ان کے مخالف ہے، یعنی مخالفت کرتا ہے، برا بھلا کہتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی اور نہیں تھے، بلکہ وہ صحابی تھے، صحابی رسول تھے۔ اور صحابی رسول کہتے کس کو ہے؟ صحابی رسول اس کو کہتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہو، دیکھ کر ایمان لایا ہو، اور ایمان ہی کی حالت میں دنیا سے چلے گیا ہو، یعنی مرا ہو، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت فضائل و برکات ہے کہ ان کا جو ایمان لانے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو سب سے پہلے ایمان لائے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، سب سے پہلے مسلمان ہوئے۔ ان کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کتابوں میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں سوئے ہوئے تھے کہ خواب میں اس سے ستارے نظر آتے ہیں، یعنی روشنی نظر آتے ہیں، اور جب صبح ہوتی ہے تو اس خواب کو ایک راہب، یعنی جو خواب کی تعمیر کرنے والا ہوتا ہے، بتانے والا ہوتا ہے، اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پیش کرنے کے بعد جو راہب ہوتا ہے، یعنی خواب بتانے والے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہارے درمیان ایک ایسا نبی مبعوث فرمائے گا، یعنی اللہ تمہارے درمیان ایک ایسا نبی تشریف لائے گا جس پر تم ایمان لاؤ گے، اور وہ قریش کے خاندان سے ہوں گے۔ جب اتنا سننا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں، یعنی جو راہب تھے، خوابوں کی تعمیر بتانے والے تھے، ان سے یہ بیان سن کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جب وقت گزرتا جاتا ہے تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدا ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما دیتا ہے، پیدا فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ نبی تشریف لا چکے ہیں جن کو میں نے خواب میں دیکھا تھا اور اس کے خواب کی تعمیر کی تھی۔ جب وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ہاں میں اللہ کا نبی ہوں اور رسول بھی ہوں۔ اتنا کہنا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں۔ جب ایمان لے آتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد جو کافر تھے، مشرکین تھے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح سے تکلیفیں دیا کرتے تھے۔ ان کی امی جان یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امی جان نے وعدہ کر لیا تھا، بیٹا اگر تو اس دین سے نہیں پھرا، یعنی اس دین سے تم نے دین اسلام سے توبہ نہیں کیا تو میں نہیں کھاؤں گا، بھوکے مر جاؤں گا۔ قربان جاؤ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔
کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امی جان تو کچھ بھی کر لے لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے پھرنے والا نہیں ہوں۔ جب وقت گزرتا گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفر یعنی کافی لوگ تھے، مشرکین تھے، ان کو طرح طرح سے تکلیف دینے لگے۔ تکلیف دینے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آیا تو اپنی امی جان کو دیکھتے ہیں، امی جان کو دیکھتے ہی کہتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سلامت ہے نا؟ قربان جانا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ اتنے ظلم و ستم کھانے کے بعد پھر بھی زبان مبارک پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفار و مشرکین آپ پر کتنا ہی بھی ظلم و ستم کرے، لیکن آپ مذہب اسلام پر جو ہمارے دین ہے، دین اسلام ہے، جسے ہم مسلک اعلیٰ حضرت بھی کہتے ہیں، اس پر آپ ڈٹ کر رہے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے۔ آج کل کے کچھ وہابی دیوبندی ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت کو الگ ہی فرقہ مانتے ہیں۔ میں اس وہابی دیوبندی سے کہنا چاہتا ہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت کوئی اور نہیں ہے، یہ وہی ہے مسلک اعلیٰ حضرت جو آج سے 1400 سال پہلے بنایا گیا تھا۔ یعنی 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین تھا، دین اسلام تھا، اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ لیکن آج کل کے جو وہابی دیوبندی ہے ان کو سمجھ نہیں سکتا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کہتے کیوں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہابی دیوبندی کے سامنے مسلک اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جاتا ہے تو نام سنتے ہی اس کے جسم سے پسینہ ٹپکنے لگتا ہے، ان کے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں رہتا ہے۔ تو میں آپ کے سامنے یہ بیان کر رہا تھا کہ کفار و مشرکین جتنا بھی آپ کو ظلم و ستم کرے، لیکن آپ اس مذہب اسلام پر ڈٹ کر رہے۔ آج کل کہ کفار و مشرکین طرح طرح سے مسلمانوں کو کمزور کرنے پہ لگے ہیں، طرح طرح سے ہر طرف سے مسلمانوں کو کمزور کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ کفار و مشرکین یہ نہیں جانتا ہے کہ جو مسلمان ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی صحابی ہے جو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور ان کا مقام و مرتبہ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے افضل انہی کو کہا گیا ہے۔ بلکہ تمام علماء کا اکتفا اسی پر ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد انبیاء علیہ السلام اور رسول کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضیلت ہے، یعنی مقام و مرتبہ ہے۔ اور مقام و مرتبہ پانے کے لیے کچھ نہ کچھ کھونا پڑتا ہے، یعنی کچھ تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہے، تب آگے جا کر آپ کو مقام و مرتبہ ملتا ہے۔ آپ اس حقائق سے پتہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا کیوں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار حرا میں گئے، اس وقت کفار مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش رہے تھے، مارنے کے تلاش میں تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کون مار سکتا ہے جس کا نگہبان اللہ تبارک و تعالیٰ ہو۔ یقیناً ہر عاشق رسول، ہر مذہب اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نگہبان کرنے والا اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔
कि जब यारे गिरा में गया, यानी यारे गार में गया, जाने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसके अंदर जो कचरा वगैरह थे उसको साफ किए। जब साफ करने लगे तो जो भूर वगैरह थी, सुराखें वगैरह थी, उनको अपने कपड़े से फाड़ कर उसको बंद किया। बंद करने के बाद एक सुराख बाकी रह गया। इसकी वजह यह थी कि वह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास कोई कपड़ा ही बाकी न था कि उस सुराख को बंद कर सके, लेकिन अपनी उंगलियों से उस सुराख को बंद कर लिया। बंद करने के बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आइए आप अंदर तशरीफ ले जाइए। अचानक सांप आता है और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अंगुली में सांप डस लेता है। उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के गोद शरीफ में आराम फरमा रहे थे। जैसे ही सांप काटते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बर्दाश्त करते करते आखिर में बर्दाश्त नहीं होते हैं तो आंखों से आंसू टपक जाते हैं और वह आंसू हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसारे मुबारक पर गिर जाता है। जैसे ही गिरते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें खुल जाती है और इरशाद फरमाते हैं, या अबू बकर तुम क्यों रो रहे हो? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सांप ने डस लिया है। इतना कहना था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुमको सांप ने डस लिया है तो तुम रो रहे हो? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जबान मुबारक से लुआब दहन थूक शरीफ निकालते हैं और जहाँ पर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सांप ने डस लिया था उस जगह लगा देते हैं। और जैसे ही लगाते हैं, जैसे ही उस जगह पर लगाते हैं, उस सांप का पूरा जहर खत्म हो जाता है। इससे इस वाकया से एक बात काबिल गौर है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जवान मुबारक थूके मुबारक में इतना ताकत है कि उस सांप के जहर को भी दूर कर देता है। ये तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुअज्जज़ा है। लेकिन आजकल के जो वहाबी देवबंदी है, आजकल के वहाबी देवबंदी है जो इनसे मुखालिफत करते हैं, यानी जिनकी कलमा पढ़ते हैं उन्हीं की मुखालिफत करते हैं। कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई ताकत नहीं है, कोई कुव्वत नहीं है। उनसे आप कहिए कि वो आके भूल गया है कि जब यारे गिरा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लुआब दहन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अंगुष्ठ में यानी अंगुली में लगाया था तो वह उससे शिफा हो गई थी। ये मौजूदा है तो और क्या है। उसके अलावा ये वाक़या अपनी जगह पर है। जब हजरत उमर फारूक आज़म, उस्मान गनी और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ईमान ला चुके थे, जब जंग की तैयारी हो रही थी, उस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था। उस वक्त जंग की तैयारी हो रही थी और सब हाजिरीन को इरशाद फरमाया था, जिसके पास जितना माल है सब माल लेकर आ जाओ, जो माल है लेकर आ जाओ और जंग करने जाना है। तो हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये सोचते हैं कि आज मैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आगे बढ़ जाऊंगा कि आधा माल हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु लेकर आते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में पेश कर देते हैं। तब तमाम हाजिरीन पेश कर देते हैं। उसके बाद बाकी रह जाते हैं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
उस वक्त उनके घर में न माल था, मतलब जितना माल था सब माल घर से ले लिया था, जो कुछ भी था सब ले लिया था, घर पे कुछ नहीं रखा था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह में पेश करते हैं और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछते हैं, अबू बकर घर के लिए भी क्या तुमने छोड़ा है? तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जवाब सुनिए और सबक हासिल कीजिए। क्या जवाब देते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर पर कुछ भी नहीं है, अलबत्ता मैं अल्लाह और उसके रसूल को अपने घर पे छोड़कर आया हूँ। जब ये सुनते हैं तो हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु समझ जाते हैं कि मैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के आगे यानी आगे नहीं बढ़ सकता, यानी मकाम मर्तबा में आगे नहीं बढ़ सकता। और एक मरतबा हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि ए अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, अगर मेरा जितना अमाल है ज़िंदगी में तमाम अमाल आप ले लीजिए, मगर गारे हिरा के अंदर जो आपने अमाल किए थे वो अमाल सिर्फ मुझको दे दीजिए। लेकिन जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो मकाम मर्तबा मिला है वो गारे हिरा की वजह से है कि इतनी बड़ी नेकियां जिसको ख्वाहिश रखते थे हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, लेकिन फिर भी उसके मुकाबले में यानी जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने गारे हिरा के अंदर जो नेकियां की थी उस नेकियां के मुकाबले में नहीं हो सका है। यानी हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपनी पूरी ज़िंदगी का नेकियां दे देते हैं, लेकिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक नेकी जो गारे हिरा के अंदर किया था उसके मुकाबले में नहीं हो सकता है। इससे मालूम होता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बहुत बड़ा मकाम मर्तबा है। मकाम मर्तबा वैसा ही नहीं मिल जाता है, बल्कि इनके लिए मशक्क़तें उठानी पड़ती है, मशक्क़तें को झेलनी पड़ती है, मशक्क़तें को दूर करनी पड़ती है, तब जाकर मकाम मर्तबा मिलता है। यानी जो जैसा मशक्क़त करेगा उसको ऐसा ही मकाम मर्तबा मिलेगा। इनके अलावा हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बहुत से फज़ाइल व बरक़ात है कि जब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए, यानी जब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए उस वक्त से हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में बीमार हो गए थे और उसी बीमारी की हालत में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल हो गया। इससे हुजूर एक हदीस पाक है कि अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो दुनिया के अंदर जिसके साथ होगा कल बरोज़ क़यामत उसी के साथ उसका हश्र किया जाएगा। और इस हदीस पाक को जो मैंने आपके सामने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो फ़ज़ाइल में बयान किया हूँ कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से तशरीफ़ फरमा होने के बाद गम में बीमार हो गए, बीमार होने के बाद इंतकाल हो गए। तो इससे मालूम होता है कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मरेगा कल बरोज़ क़यामत अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होगा। यह हदीस का माना यही है। और इसके अलावा यही वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है जो सबसे पहले इमामत की है। और एक सहाबे रसूल रिवायत करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत अदन को यानी जन्नत अदन को पैदा फरमाया है। किसके लिए पैदा फरमाया है वो भी इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत अदन को पैदा फरमाया है। ये उस शख्स के लिए है जो इस वक्त दुनिया में पैदा होगा।
وہ شخص کوئی اور نہیں ہے بلکہ خلیفۃ المسلمین، جو مسلمانوں کا سب سے پہلا خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کا تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ خود کرتا ہو، ان کی شان و شوکت کیا ہوگی۔ اور آپ حضرات بہت سے علماء کرام اور طلباء کرام، بلکہ اکثر علماء کرام اور طلباء کرام اور دعوت اسلامی کے مبلغ ہوتے ہیں، ان سے آپ سنتے ہوں گے کہ حضرت ابوبکر صدیق، یعنی صدیق کیوں کہتے ہیں، ان کی بھی ایک وجہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کے رات اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیدار کرنے کے لیے گئے اور دیدار کر کے آنے کے بعد یہ واقعہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تو کفار و مشرکین تھے، اس سے انکار کرنے لگے، یعنی یہ واقعہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، اتنی وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دیدار کیا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن قربان جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جیسے ہی یہ واقعہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے زبان، یعنی کچھ نہ کہے اس واقعے کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابو بکر تمہارا نام صدیق ہے۔ صدیق کی وجہ یہی ہے کہ شب معراج کی رات سب سے پہلے آپ نے تصدیق کی ہے کہ آپ نے یقیناً آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کروایا ہے، یعنی دیدار کروایا ہے، اور اس کے بیچ میں جو واقعہ ہوا ہے سب واقعہ آپ کے ساتھ کروایا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت سے فضائل و برکات تھے۔ اور آپ حضرات نے اس ویڈیو کو اگر دیکھ لیا ہے تو دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور جو اسلامی بھائی نہیں سمجھتے ہیں اس کو سمجھائے۔ اور میں آپ کے سامنے یہ بات بھی پیش کر دیتا ہوں کہ جو مسلمان جس کے ساتھ، یعنی آج کل کے مسلمان جو ہوتے ہیں کفار و مشرکین کے ساتھ زیادہ میل ملاپ رکھتا ہے، یہ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص کفار و مشرکین کے ساتھ زیادہ رہے گا، زیادہ وقت گزارے گا، اللہ نہ کرے اس کا ایمان برا خاتمہ پر ہو سکتا ہے۔ یعنی آج ہم غور کریں کہ ہم کس کے ساتھ رہتے ہیں، کہ کل جب ہمیں مرنے کا وقت آئے گا، موت کا وقت آئے گا، اگر مجھ سے کلمہ نہیں پڑھا جاتا ہوگا تو اس وقت آپ کیا جواب دیں گے اور کیا کریں گے، اور کل بروز قیامت آپ کیا کریں گے؟ کہ آج اسلام جو ہے غریبی سے پھیلی ہے، اور جس نے غریبی میں جتنا بھی اپنے مال و دولت کو خرچ کیا ہے اس کا مقام و مرتبہ قیامت تک چرچا چلتا رہے گا۔ وہابی دیوبندی اگرچہ کوئی بھی ہو، غیر مذہب جتنا بھی چاہے مسلمانوں کو ستائے، لیکن مسلمان کبھی کمزور نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے ان کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔